اور اس ذات نو بلکہ آج والے خطبہ جمعہ دے اندر ایک جملے نو یاد کر کے لے جاؤ، اور کبھی بھی اللہ رب العزت کی محنت نو اپنی طاقت نہ سمجھنا۔ کسی تے ظلم کر لگیا ستم کر لگیا، کسی مارے تے ظلم کر لگیا ستم کر لگیا، اپنی چلاکی اپنی ہوشیاری اینو کتے اپنی طاقت نہ سمجھ لینا، بلکہ اے اللہ رب العزت کی دیتی ہوئی مہلت سی ایسو نجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بچوں نشانی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس وقت قیامت قریب آ جائے گی قتل و غارت کثرت دینار ہوئے گی۔ آپ نے فرمایا قاتل نو پتہ نہیں ہوئے گا میں کیوں قتل کر رہا، مقتول نو پتہ نہیں ہوئے گا میں کیوں قتل کیتا جا رہا۔ اس قدر قتل و غارت بڑھتی جا رہی دن بدن، ایسے ایسے دردناک واقعات کی انسان سن نہیں سکتا۔ اے حالیہ دنوں کے اندر کب ہی وقوع پذیر ہونے والا واقعہ جو کافی دنوں تو اپنے موت کنڈے دا اپنے شہر دا وہ معصوم بچہ 4 سالہ جڑا گم سی، اور کل دی جس وقت لاش ملی اور تحقیقات شروع ہوئی تو اپنا سکا چچا اور قاتل نکلیا، اور وہ نال ملوث دادا نکلیا، اور گھر والے نکلے، اور وہ قریبی رشتہ دار نکلے جڑے حفاظت کرنے والے، یعنی دادے دا تو اپنے پوتیاں دے نال اپنی حقیقی اولاد نالوں بھی زیادہ پیار ہوندا ہے۔ دادے نو بھی شریعت نے باپ آکھیا جے قتل دے اندر باپ شریک ہوے، چاچا شریک ہوے، پھوپھی شریک ہوے، دادی شریک ہوے، خاندان دے افراد شریک ہون۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے اتھے پھر قیامت کیوں نہ آئے، اور قیامت اللہ رب العزت معاف فرمائے حالات ایسے بن گئے کہ ہم تو اللہ رب العزت دی رحیمی کریمی ہے کہ مالک کو خالق نے نظام روکیا ہوا ہے، ورنہ اللہ رب العزت معاف فرمائے وہ قہار جبار اور قاہر ذات جس طرح دے حالات چل رہے۔ اور آج کو 30 سال 40 سال پہلے اگر سرخ رنگ دیاں آندیاں اور وڈیرے گل کریا کرتے ان کو بندہ نہ حق ماریا گیا، ایتا سرخ رنگ دی آندھی آ رہی، لیکن اللہ رب العزت معاف فرمائے آج روز جناب قتل ہو رہے۔ پچھلے دنوں کے اندر وزیرآباد کے اندر اپنی جناب دشمنی کی وجہ تو 3 معصوم بچے سکول تو پڑھ کے آ رہے، ظالمہ نے 3 بچے فیر مار کے شہید کر دیتے، قتل کر دیتے، اور بلوچستان دیاں 10 سالہ توڑے سامنے موجود نے کس طرح گورنر، کس طرح حکومت اور کس طرح چودھریاں نے اپنے گھر دے اندر جینا بنا کے مظلوم خواتین نو بند کیتا ہے، بچیاں نو بند کیتا ہے، توان لیا جاندہ، ظلم کیتا جاندہ، ستم کیتا جاندہ۔ اور جس وقت ایسے حالات آ جان پھر اللہ رب العزت تیرے ملک تے رحم کیویں کرے، تیری معیشت کیویں سدھرے، تیرے حالات کیویں ٹھیک ہون جے دے اندر اتنا ظلم ہوے۔ تسی کشمیر دیاں گلاں کردے ہو، فلسطین دیاں گلاں کردے ہو، تیرے اپنے ملک دے اندر کسی بہن دی عزت محفوظ نہیں، بیٹیاں دیاں عزت محفوظ نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جڑے وہ محفوظ نہیں۔ اور جس وقت ایسے حالات ہون گے پھر قاہر کا ہاتھ جبار نو غصہ آئے گا۔ اور اللہ رب العزت جس طرح شروع دے اندر بیان کیتا کبھی بھی اللہ رب العزت دی محنت نو اپنی طاقت نہ سمجھ لینا، اور اللہ رب العزت دی پکڑ آئے گی اور بڑے بڑے لوگوں نو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللہ رب العزت قاہر غالب زبردست غلبے والا بہت زیادہ پکڑا والا، اللہ رب العزت جنو پکڑ دے وہی پکڑ تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فوق عبادہ اپنے بندیاں تے مکمل نو قدرت حاصل غلبہ حاصل، وهو الحکیم الخبیر۔ اور اللہ رب العزت حکمت والا بھی ہے، ایک ایک ظالم دے بارے انو خبر بھی ہے، اور جڑا بھی ظالم ہے آج کتنے ایسے واقعات نے ظلم کسے نے کیتا، فساد کسے نو دیتا، لیکن اللہ رب العزت دی ذات ایسی انو ایک ایک دے حوالے دے نال علم ہے کہ کون ظلم کرنے والا ہے، کون زیادتی کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اور مقام تے اعلان فرمایا وَلَا
تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں اللہ ظالموں تو غافل نہیں. اللہ ظلم کرنے والے ستم کرنے والے مارے دا حق مارن والے اور جناب ظلم کرنے والے غریباں تے ظلم دے پہاڑ توڑن والے اللہ رب العزت انہاں تے واؤنا تو غافل نہیں. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. لیکن اللہ رب العزت نے انہوں نے مہلت دیتی ہے ایسے دن تک جس دن اکھاں پتھرا جان گیا اکھاں کھلیاں دیا کھلیاں رہ جان گیا اور مہطعین مقنی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم غضاء. وہ دینان والے جس وقت ظالم دوڑیں گے کوئی نظر نہیں اٹھا سکے گا دلوں دے بالکل خالی ہو جائیں گے. اور مالک و خالق نے ایک اور مقام دے اعلان فرمایا انما لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. اللہ رب العزت نے فرمایا میں تو ظالمانوں اس واسطے ٹھل دینا گناہ دے اندر ہور اگے نکل جان میں ذلیل کرنے والے عذاب دے اندر انہاں نوں مبتلا کر دواں گا. اور اللہ رب العزت نے ایک اور مقام تے اعلان فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ رب العزت نے فرمایا میں ظالمانوں مہلت دے دینا ظالمانوں ٹھل دے دینا لیکن میریاں تدبیراں بڑیاں سخت نے میریاں تدبیراں بڑیاں مضبوط نے. اور ایک دو دفعہ انسان گناہ تو بچ جائے سزا تو بچ جائے سمجھتا میں بڑا چلاک ہوں میں بڑا ہوشیار ہوں اور میرے جناب بڑے لمبے ہاتھ نے میں قانون تک پہنچنا وزیر اعلیٰ میرا اپنا وزیر اعظم میرا اپنا ڈی پی او تے ڈی سی او میرا اپنا مینوں کون پوچھن والا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ رب العزت نے فرمایا میں مہلت دینا میری تدبیراں بڑیاں سخت نے. کل لوگاں نوں جیلاں دے پان والے اج آپ جیلاں دے اندر نے جڑے اج جیلاں دے اندر ہے کل دوسریاں نوں جیلاں دے اندر پان گے. اے مالک و خالق دی تقسیمہ لیکن اللہ رب العزت دی مہلت نو اپنی طاقت نہ سمجھی اپنی ہوشیاری نہ سمجھی اپنی چلاکی نہ سمجھی. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذ لم یفلتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ظالم نو مہلت دیندا اور جس وقت اللہ ظالماں نو پکڑدا ہے تے پھر مہلت نہیں دیندا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس اس آیت نو تلاوت فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ رب العزت نے فرمایا جس وقت بستیاں تے قوماں ظلم کرتے آ جان اللہ رب العزت انہاں نوں ایویں سباستی کو مٹا دیندا ہے. اور اللہ رب العزت نے جس وقت قوم جناب نوح دے اندر ظلم آیا اللہ رب العزت دی پکڑ آئی بڑیاں اونچیاں اونچیاں پہاڑیاں انہوں بچا نہ سکیاں. اور جس وقت قوم عاد اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھن والے اور جس وقت اللہ دے نبی ہود علیہ السلام نے دین دی دعوت دی رب کو ڈر جاؤ اللہ بڑا طاقتور ہے وہ قہار بھی ہے وہ قاہر بھی ہے وہ جبار بھی ہے اس اللہ کو ڈر جاؤ
کہنے لگے فاستكبروا في الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة سارے نالوں زیادہ طاقتور کون ہے؟ اسی سب تو زیادہ طاقتور کائنات کے اندر. پھر وہی وقت آیا کہ میرے مالک و خالق نے ہوا چلا کے اللہ رب العزت نے فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. اللہ رب العزت نے فرمایا پھر 17 دن ہوا چلتی. قوم عاد اپنے آپ کو مضبوط سمجھن والے طاقتور سمجھن والے اللہ نے ہوا کے ذریعے تباہ و برباد کر دیتا. كأنهم أعجاز نخل خاویہ. اور اللہ رب العزت نے فرمایا میں گرے ہوئے سی کھلے میدان دے اندر جس طرح طوفان آئے کھجوراں دے بڑے بڑے درخت گر جاندے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ اجنا بچوں کوئی بھی باقی تو نظر نہیں آئے گا. اور ہوا اللہ نے کنی کھولی سی؟ مفسرین نے لکھیا ایک انگوٹھی دے سوراخ دے برابر اللہ نے ہوا کھولی. سب کو مضبوط قوم ایک انگوٹھی دے سوراخ دے برابر مالک و خالق نے ہوا کھول کے تباہ و برباد سب ہستی کو مٹا دیتا. ترکی کے اندر زلزلہ ہے 40 سیکنڈ لگے رہے. 40 سیکنڈ کے اندر مالک و خالق نے بڑیاں بل لگا زمین بوس کر کے بڑے بڑے لوگوں سب ہستی کو مٹا دیتا. اس واسطے رب دے سامنے نہ اکڑیا کر نہ تکبر کریا کر اور دی مہلت کو اپنی طاقت اور قدرت نہ سمجھا کر بلکہ ہر وقت اللہ رب العزت کو ڈریا کر. اور اللہ دے 3 ناموں نو برائی کرن تو پہلے ظلم کرن تو پہلے سمجھ لیا کہ اللہ قاہر بھی ہے قہار بھی ہے جبار بھی ہے. جو پکڑ آ جائے تو دی پکڑ تو کوئی بھی بچا نہیں سکتا. اور اللہ رب العزت نے ہر بارے دے اندر تقریباً 7 کا طاقتور قوماں دے قصے بیان کیتے. کہ اللہ رب العزت نے سیدنا صالح علیہ السلام دی قوم دا واقعہ بیان کیتا. قوم سمود نو میرے رب نے کس طرح چیخ تے زلزلے دے ذریعے تباہ و برباد کر دیتا. اور کہ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر قوم فرعون دا واقعہ بیان کیتا کہ فرعون تو دی قوم نو اللہ رب العزت نے کس طرح سمندر دے اندر تباہ و برباد کیتا سب ہستی کو مٹایا. اور کسی جگہ اللہ رب العزت نے قوم شعیب کا تذکرہ فرمایا. سیدنا شعیب علیہ السلام دی قوم نو اللہ رب العزت نے کس طرح سب ہستی کو مٹایا. اور اللہ رب العزت نے کسی جگہ قرآن دے اندر قوم لوط کا تذکرہ فرمایا. کس طرح اللہ رب العزت نے قوم لوط دیاں بستیاں سب ہستی کو مٹا دیتیاں. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل. اللہ رب العزت نے فرمایا ساریاں انہاں دیاں بستیاں آسماناں تے جا کے زمین تے الٹیاں کر کے پٹک دیتیاں. اور تو اللہ رب العزت نے پتھراں دی بارش برسا کے سب ہستی کو مٹا دیتا. اللہ رب العزت نے حجاج بن یوسف نے بڑے ظلم کیے. سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ حدیث سے بہت بڑے عالم دین بہت بڑے محدث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہید انہاں تے بڑا ظلم کیتا ستم کیتا. لیکن اللہ رب العزت نے ایک وقت آیا سب ہستی کو مٹا دیتا. مختار سقفی نے بڑے ظلم کیتے لیکن ایک وقت آیا میرے رب نے انہوں میں سب ہستی کو مٹا دیتا. اللہ رب العزت معاف فرمائے ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے سیدنا امام حسین نے شہید کیتا. نبی پاک کی آلدہ قتل عام کرنے والا اللہ رب العزت
ابن زیاد نصفاسی کو مٹایا، عبرتناک دردناک عذاب دے اندر دنیا دے اندر ہی مبتلا کر دیتا، اس واسطے اللہ قاہر بھی ہے، قہار بھی ہے، اللہ رب العزت جبار بھی ہو دیا پکڑا بڑیاں سبت نے، ظلم کرن تو پہلے، ستم کرن تو پہلے، کسے دا حق مارن تو پہلے، کسے دا حق کھان تو پہلے سمجھے کر کہ اللہ رب العزت قاہر بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، بار بھی ہو دیا پکڑا بڑیاں سخت نے، اس واسطے ہو بھی پکڑ آ جائے بڑے بڑے بادشاہ مانو شہید کر دینا ہے۔ میں صدر صدام حسین دے حوالے دے نال پڑھ رہا سی، صدام بادشاہی کلے رب دی ایدیاں بیٹیاں کہن لگیاں ابو جان، صدر صدام نو ایک بیٹی کہن لگیاں ابو جان، ایک ایسی فیکٹری لگا جدے اندر صرف میرے کپڑے بنیا کرن۔ دوسری بیٹی کہنے لگی ابو جان ایک ایسی مل لگا جدے اندر صرف میری جتیاں بنیا کرن۔ اسی طرح نے اپنی بیٹیاں دی ایک بیٹی دے کپڑے واسطے فیکٹری لگا دی تھی اور دوسری بیٹی دی جتیاں واسطے فیکٹریاں لگا دی تھی۔ میں وہ بھی وقت میرے رب نے دکھایا جس وقت امریکہ نے حملہ کیتا، وہ صدر سلام دی بیٹی جدے واسطے فیکٹریاں بڑیاں دے کپڑے تیار کرنے واسطے دی قمیض بھی پھٹی ہوئی ہے، ایک لباس بھی پورا نہیں، اور وہ بیٹی جس بیٹی واسطے جتیاں دی فیکٹریاں لگیاں اور ننگے پیری جناب ایک دیہات دے اندر شب کے وقت گزار رہی، زندگی گزار رہی، اس واسطے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللہ رب العزت اپنے بندیاں تے غالب ہے، وہ قاہر بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ کرنل قذافی لیبیا دا اور اس کا بیٹا سیف الرحمن یا سیف اللہ دا نام ہے، کہتے جناب یورپ دے نال بڑے تعلقات، فرانس دے نال بڑے تعلقات، اور جناب برطانیہ دے اندر اشارہ طور دیندہ درمانہ نہ گھومدا، بڑے بڑے لوگوں دے نال وقت گزارن دو، بڑی لمبی چوڑی اس نوجوان دی ہسٹری، لیکن جس وقت لیبیا تے حملہ ہویا میرے رب نے وہ بھی وقت دکھایا، اے کوئی سیف اللہ یا سیف الرحمن ایک کچے مقام دے اندر شیب ودی ہوئی، اونچا بڑھیا ہویا اور بدبودار لباس پاک کے چھپیا ہویا، اور اللہ رب العزت نے دکھا دیتا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ اللہ رب العزت دی محنت نو اپنی طاقت نہ سمجھیا کر، اپنی قدرت نہ سمجھیا کر، اللہ قاہر بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور یہ پکڑا بڑیاں سخت ہے، ہر وقت دولے کو ڈریا کر۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ایسی بات سے اعلان فرمایا قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اے میرے نبی اعلان کر دے اللہ رب العزت ہر چیز نو پیدا کرنے والا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز دا خالق مالک او قہار ہے، اللہ رب العزت سب تو زیادہ قوت والا تے غلبے والا ہے، اس واسطے اللہ رب العزت دی طاقت کو ڈریا کر۔ اور اللہ رب العزت نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ اللہ رب العزت زبردست ہے اور زبردستی پکڑ کے لوگوں کو سدھے کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا لم یفلتہ، اللہ جس وقت پکڑ دے تو اللہ سالمہ نو مہلت نہیں دیندا۔ اور عرب لوگ مفسرین نے محدثین نے بیان کیتا جس وقت اونٹ جڑا
نس جائے تو ان پکڑن دی جڑی قوت طاقت اور نک دے اندر جڑی نکیل پائی ہوندی اونٹ اگر نس نہ سکے تو دے واسطے یفلت دے لفظ استعمال کیتے جاندے تو یعنی جس طرح نکیل ہاتھ دے اندر ہوے تے اونٹ نس نہیں سکدا اسی طرح نبی پاک دا فرمان ہے لم یفلت ہو ہر انسان ظالم صفات درندے دی نکیل اللہ رب العزت دے ہاتھ دے اندر ہے اور جتھے بھی چلا جائے پہاڑاں دے اندر غاراں دے اندر بھی چھپ جائے لیکن اللہ رب العزت دی لاٹھی تو بچ نہیں سکدا اللہ رب العزت تو ظالم کبھی بھی نس نہیں سکدا اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اس واسطے میرے نوجوان ویر اپنی دولت دی وجہ تو تکبر نہ کریا کر اپنے حسن و جمال دی وجہ تو آنکڑیا نہ کر اپنے خاندانی تعلق دی وجہ تو اپنے روب دبدبے دی وجہ تو اپنی سیاست دی وجہ تو اور اپنی جناب دولت دی وجہ تو دولت دے نشے دے اندر مبتلا ہو کے کسی ظالم نہ ظلم نہ کری کسی نال زیادتی نہ کری نبی پاک دا فرمان ہے جس وقت مظلوم اپنے ہتھاں نوں اٹھاندے اللہ عرش مولا دے قسم کھا لیندے کہ اے مظلوم انہوں اپنی عزت دی قسم ہے میں تیرا انتقام ضرور لواں گا اور جس وقت اللہ رب العزت بلکہ سیانے سمجھدار کہندے کہ وہ دے کولوں نہ ڈریا کر جڑا انتقام آپ لے لوے او دے کولوں ڈریا کر جڑا انتقام نہ لے سکے جڑا آپ انتقام نہیں لے سکدا اور وہ دا انتقام پھر اللہ لیندا ہے اور جس وقت اللہ مجرمہ کو انتقام لیندا ہے اور عبرت کا نشان بنا دیندا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اللہ رب العزت اپنے بندیاں تے حکم لگانا ہے اور اللہ رب العزت حکمت والے خبر رکھن والے اس واسطے میں دعوت فکر دینا چاہنا سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹہلے سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹہلے کیتا دولت دے نشے خراب تینو تیری دولت آرام نہ لین دے بھولیا قبر دا سخت عذاب تینو من رب کا کہن کے مار گرزا اگو آونا نہیں کوئی جواب تینو او تے روے گا بیک کے عمل نما دینا پوے گا جدو حساب تینو بکے محل تے ماڑیاں والیا ہوئے ایک دن گھیرنا آن تقدیر تینو تیرا مال کمایا رہ جانا جدو اجل دا وجیا تیر تینو نہلا کے کفن پھیر دیون ہتھی ٹورنگے ماں پیو نال ویر تینو آج بندگی رب دی کر بندیاں جیتی زندگی رب قدیر تینو اس واسطے اکڑے نہ کر تکبر نہ کریا کر جسمانی کو خالق نے زندگی دیتی اور کو ڈریا کر ظلم نہ کریا کر زیادتی نہ کریا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح البخاری کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے مدینے کے اندر ایک بچی ہے مسلمان بچی جنہیں زیور پایا ہویا کہ یہودی ڈکیت نے دیکھ لیا اور پتھر لے کے اس بچی دا سر کچلیا ایدہ زیور اتار لیا بچی آخری سامان دے بچی نو اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کو لیا دا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بچی دیا آخری سانساں دے باقی نے نبی پاک نے انہیں کو سوال کیتا جنہوں فلان نے قتل کیتا ہے انہیں اشارے دینال نام دا اشارہ کیتا سر دینال آپ نے دوسرا نام لیا جنہوں فلان نے قتل کیتا ہے
کہنے لگی جی نہیں، اشارہ کیتا سر دے نال۔ آپ نے جس وقت اس یہودی کا نام لیا، دلوں فلاں یہودی نے قتل کیتا ہے، اور اس بچی نے ہاتھ کا اشارہ کیتا، اپنا سر ہلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جس طرح اس معصوم بچی دا سر نے پتھر دے نال کچلیا، اسی طرح دا سر کچل کے اینو عبرتناک سزا دے اندر مبتلا کیتا جائے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ رب العزت ظالماں نو پکڑ دے تے عبرت دا نشان بنا دیندا ہے۔ کاش تیرے تے میرے ملک دے اندر بھی اسلامی قانون دا نفاذ ہو جائے، تیرے شہر دے اندر، میرے شہر دے اندر معصوم بچے نو اپنے چاچے نے چھریاں مار مار کے ذبح کر کے لاش پسند دے اندر سٹ دیتی، اس ماں تے کی گزرتی ہوئے گی کہ ننے جلال نو ذبح کیتا گیا، چھریاں ماریاں گئیاں، ظلم کیتا گیا، ستم کیتا گیا، لاش کی بے حرمتی کی گئی، اور ظالم سمجھدا مینوں کون پوچھن والا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ نے فرمایا میں ظالماں نو مہلت دے دینا، لیکن میری تدبیراں بڑی سخت ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اے تے انسان تے ظلم ہے، نبی پاک دا فرمان ہے، عورت نے بلی تے ظلم کیتا، اللہ رب العزت نے اس بلی دی وجہ تو جہنم دے اندر سٹ دیتا۔ ظلم کیتا، ستم کیتا، اللہ تے جانوراں تے بھی ظلم برداشت نہیں کرتا۔ جا کہ انسان تے ظلم کیتا جائے اور انسان سمجھے کہ میں اللہ رب العزت دی پکڑ تو بچ جاواں گا، کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں، اللہ اپنے بندیاں دے غالب ہے، اللہ قاہر بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، کسی وقت بھی انہیں پکڑا سکتی ہے۔ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین ڈاکٹر عبد الرحمن العریفی حفظہ اللہ، انہوں نے اپنی ایک کتاب ملکہ عالیہ کے اندر واقعہ بیان کیتا، فرماتے ایک دن ایک بندہ کسائیاں والا کام کردا سی، کسائیاں والا کہنے کام کردا، اور وہ دی عادت سی کہ صبح صبح تہجد دے ٹائم اٹھدا، جا کے اپنے جانور ذبح کردا، ذبح کرن تو بعد وہ جا کے یعنی پیس وغیرہ بنا کے پھٹے تے لگا کے پھر گھر جاندا، صاف ستھرے کپڑے پا کے تے پھر جناب آ کے نماز تو بعد گوشت سیل کرنا شروع کر دیندا۔ ایک دن اس طرح ہویا، انہیں جانور وغیرہ ذبح کیتے، ذبح کر کے پھٹے تے پیس بنا کے رکھے، گھر کپڑے تبدیل کرنے واسطے آیا، جس وقت اپنی گلی کے اندر آیا انہیں ویکھیاں دے رہے اور انہوں ٹھڈا لگا، جس وقت دکھیا انہیں کی دیکھیا کہ ایک بندہ ہے جنہیں پیٹ دے اندر کسی نے خنجر ماریا اور آخری سال لے رہا، اینے شور مچایا، لوگ جمع ہو گئے، اور جس وقت انہوں پوچھیا کہ کہنے قتل کیتا ہے، نے آکھا جب انہوں پہ علم نہیں، انہوں نے آکھا خنجر تیرے پور خون دے نال کپڑے تیرے گندے ہوئے نے، اس واسطے تم ہی ہے قاتل ہے، اور پکڑیا جیل کے اندر بند کر دیتا۔ اور جج نے جس وقت انہوں سزائے موت سنائی، جج نو کہنے لگا جائے صاحب سزا تسی مینوں سنا دیتی، لیکن میں تانوں اپنا زندگی دا واقعہ سنانا چاہنا، اس بندے نو قتل میں نہیں کیتا، آج کو 20 سال پہلے میں 2 قتل ایسے کیتے سی جڑا یا رب نو پتہ ہے یا مینوں پتہ ہے، تیسرے بندے نو دا علم نہیں، اور میں محسوس کرنا کہ آج مینوں 20 سالاں تو بعد اللہ رب العزت دی پکڑ آ گئی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ جج نے آکھیا او کس طرح کیتے؟ کہنے لگا میں کشتی چلایا کردا سمندر تے، اور ایک والدہ آندی نال او دی بیٹی آندی، اور کہنے لگا کہ میں او دی بیٹی دے نال ایویں یعنی ہمارا لڑکیا طرح گفتگو کریا کرنی، اتفاق ایسا کہ تھوڑی بہت گفتگو شریف میری او دے نال ہوندی نہیں۔ 4-5 سال تو بعد
بعد وہ خاتون دوبارہ آئی اور بچی وہ 4 سال کا بچہ بھی ہوئے مینوں انہیں نہ پہچانے لیکن میں انہوں پہچان لیا کشتی دے اندر میری کشتی دے اندر بیٹھ کے اپنے بیٹے دے نال انہیں سفر شروع کیتا مینوں کہنا شیطان نے وسوسہ ڈالیا میں کشتی دے اندر ہی وہ دے اوتے دست درازی شروع کی تھی برائی کی کوشش کی تھی انہیں جڑا نا اگوں انکار کر دیتا میں کہنا ظلم کیتا وہ دا معصوم 4 سالہ بچہ پکڑیا اور پکڑ کے سمندر دے اندر چھوڑ دیتا اور جس وقت انہیں یعنی اپنے بچے دے نال سلوک دیکھیا انہیں مینوں دھکا دیتا لیکن عورت صاف سی مینوں کچھ نہ ہویا میں اس عورت نو بھی پکڑیا سمندر دے اندر بہا دیتا کسی نو علم نہیں یا مینوں علم ہے یا میرے رب نو علم ہے اور اے قتل میں نہیں کیتا 20 سال پہلے میں 2 قتل ایسے کیتے کہ جیدہ اللہ نو پتا سی یا مینوں پتا سی آج میرے رب نے او دا انتقام لے لیا کہ مینوں سزائے موت دلوا دیتی تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اللہ رب العزت نے فرمایا میں مہلت ہے جنہ سال مارو لیکن میری پکڑ بڑی سخت ہے اور جماعت نے بہت بڑے عالم دین عبدالمنان راشد صاحب حفظہ اللہ تعالی بیان فرمان دے کہ میں جاننا ایک سسر اپنی اس بہو دے بڑا ظلم کریا کردہ ستم کریا کردہ چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو گالم گلوش کرنا ظلم کرنا زیادتی کرنی بدتمیزی کرنی بد اخلاقی کرنی لیکن اس بچی نے صبر کرنا اللہ رب العزت کو دعا کرنی پھر وہ بھی وقت آیا کہ میں جڑا سسر سے ظالم ظلم انتقام ظلم کرنے والا ستم کرنے والا اللہ رب العزت نے آخری وقت دے اندر مفلوج ہو گیا اور آخری وقت دے اندر ایچی کو پکار کرتا تو بالکل میں محسوس ہوتا جب میں کتا پونک رہا کوئی بھی آدھے قریب نہ آندہ اللہ رب العزت نے اس ظالم دنیا دے اندر ہی عبرتناک سزاواں دے اندر مبتلا کر دیتا ہے اس وقت میں بار بار جملہ دہرا رہا اللہ رب العزت دی مہلت نو اپنی طاقت قدرت نہ سمجھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اللہ رب العزت اپنے بندیاں تے غالب ہے وہ قاہر بھی ہے قہار بھی ہے جبار بھی ہے انہیں پکڑا پڑیاں سخت ہے اب جی توبہ کر لے اللہ رب العزت کو معافی مانگ لے 1997 دی بات ہے پروفیسر حافظ محمد ارشد بیان کر دے کہ میں سیول لائن سے کالج دے اندر لاہور دے اندر میں رہا کردہ تعلیم حاصل کریا کردہ ایک دن کہنے دوپہر دا وقت ہے میں کہنے آرام کر رہا اچانک میں خاتون باروں بازی کی ارشد صاحب میری گل سن بڑی دیکھو پکار کر رہی میں کہنے جس وقت باہر گیا دیکھیا بیوہ عورت ہے میرا خامن فوت ہو گیا ہے بھی قرآن دی حافظہ اور اپنے گھر دے اندر بچیاں نو قرآن پڑھایا کر دی میں پوچھیا کی گل باجی کی مسئلہ کہنے لگی اے نام دا ہمسایا اس جناب نوجوان نے میرے بیٹے تے ظلم کیتا ٹکر مار کے میرے بیٹے دی نک دی ہڈی توڑ دیتی میں تھانے گئی اپیل لے کے لیکن ایسے جو صاحب نے پرچہ نہیں کیتا اس وجہ تو کہ اے جڑی فیملی ہے وزیر اعلیٰ دے نال انہاں دا بہت زیادہ تعلق ہے اے جناب وزیر اعلیٰ دے بڑے قریبی نے میرے تے پرچہ نہیں ہون دیتا اور جناب میرا پرچہ نہیں کروایا پروفیسر ارشد صاحب کہندے میں آکھیا باجی کوئی گل نہیں ایک عدالت ایسی اللہ رب العزت دی وہ قاہر بھی ہے قہار بھی ہے جبار بھی ہے وہ دی عدالت دی اندر کیس کر دے ایتھے فیصلہ نہیں ایتھے پرچہ نہیں اور ایتھے اپیلاں خارج ہو جاندیاں لیکن اس عدالت دے اندر اپیلاں خارج نہیں ہوندیاں اللہ رب العزت ضرور انتقام لے گا پروفیسر ارشد صاحب کہندے اس حافظہ قرآن دی کاریاں خاتون گھر دے اندر قرآن پڑھان والی نے چوری اڈیت اللہ رب العزت دی جناب کوڑ دے اندر اپیل دائر کر دیتی فرماندے صرف 3 دن گزرے اے کوئی نوجوان جن نے اس بیوہ خاتون دے بیٹے تے ظلم کیتا نک دی ہڈی توڑی
کسی عورت دے نال دا نجات تعلق سی رات نو دے کر گیا ناری ہمسائے سی انہاں دے کر گیا گھر والے نے شور مچا دیتا چور آ گیا اور قریب بھی جناب پولیس گشت کر رہی سی پولیس بھی آ گئی اے نوجوان نے بھی شور سنیا چھت تے چڑھیا جس وقت جناب سڑک کی طرف آنے چاہ گیا پولیس والے نے فیر ماریا اور جس جگہ تے نوجوان ٹکر ماری او دا خون گردا گیا پروفیسر ارشد صاحب نے میں اپنی آنکھاں دے نال دیکھیا اسی جگہ تے اس ظالم دا خون گریا اسی جگہ تے صرف 3 دن تو بعد اللہ رب العزت نے ایسا انتقام لیا جس جگہ اس مظلوم دا خون گریا اللہ رب العزت نے اسی جگہ اور اس جناب ظالم دا خون گرا کے دسیا اللہ قاہر بھی ہے قہار بھی ہے اللہ رب العزت جبار بھی ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اللہ رب العزت قاہر بھی ہے قہار بھی ہے جبار بھی ہے اور ان پکڑ تو ڈریا کر اللہ رب العزت دے عذاب نو دعوت نہ دیا کر اور اللہ رب العزت دی مہلت نو اپنی طاقت اپنی ہوشیاری اپنی چلاکی نہ سمجھیا کر اور کسی تے بھی ظلم نہ کریا کر زیادتی نہ کریا کر بلکہ انہوں بھی انسان سمجھیا کر انسان سمجھیا کر اور دے حقوق ادا کریا کر میں پڑھ رہا سی مصر دے اندر الاحرام نام تو ایک رسالہ چھپ گئے وہ دے اندر ایک خاتون نے اپنا کردہ واقعہ بیان کیتا کہنے لگی کہ میرا خامد بڑا ظلم کردہ ستم کردہ گھر دے اندر جڑی بھی میں خادمہ رکھ دی 2 مہینے تو زیادہ انہوں نہ رہن دندہ اینا ظلم کردہ اینی بدتمیزی کردہ بد اخلاقی کردہ کو مجبوراً بیچاری چھوڑ کے چلی جاندی اس طرح کہنے لگی ایک غریب آدمی آیا کہنے لگا چودھری صاحب میری بیٹی ہوں اپنے گھر دے اندر رکھ لو میرے حالات ٹھیک نہیں اور اینو جو تنخواہ دو گے میں او دنال اپنے باقی بیوی بچیاں دا پیٹ پالیا کرا گا اور چھوٹی جی ننی جی بچی 8-9 سال دی عمر ہے اس وقت بال چھڑ کے جان لگا میں نے رونا شروع کر دیتا باپ مو بار بار چمٹ رہی ابو جان میں اپنی ماں تو بغیر اپنے بہن بھائیاں تو بغیر کس طرح گزارا کران گی لیکن باپ نے آکھیا بیٹا مجبوری ہے کوئی گل نہیں تو ایتھے زندگی گزار تاکہ تیرے ذریعے جو پیسے مل کہ باقی تیرے پہن پائیاں دی پرورش ہو سکے اے عورت بیان کر دی کہ میرے خامد نے اس بچی نے بھی ظلم کیتا ستم کیتا اور انو مارنا کھانا اچھے طریقے دنال نہ کھان دینا اور اچھا بستر نہیں جناب سون واسطے سردیاں دے اندر بھی انو ایک پاٹا دیا تار دے دینا میں کہیں سمجھانا لیکن انہیں بار بار کہنا ہے سلیم لوگ نے انہوں زیادہ اہمیت نہیں دے دی میں بار بار سمجھانا لیکن انہیں بات نہ آنا کہنے لگی کئی دفعہ ایسا نہ ہویا اس بچی کو لو خاتمہ کو غلطی ہو جانی میرے خامد نے تار پکڑ کے تار دنال مارنا ظلم کرنا ستم کرنا لیکن جو بھی ہے پیسے وغیرہ ہوں گے اے ربا آپ یا کوئی بھی رشتہ دار آکے لہ جاندہ پھر ایسا پڑا چلیا ایسا بچی دا والد بھی فوت ہو گیا اور کردہ کلہ کفیل بھائی بھی فوت ہو گیا پھر تو بیچاری ساڑھے جوگی رہ گئی لیکن میرا خامد ظلم کردہ ستم کردہ من اللہ نے ایک بیٹا دیتا ایک بیٹی دیتی ایسا کی خاتموں دا خیال کریا کر دی ہر طرح لیکن میرا خامد پھر بھی ترس نہ کھاندہ حتیٰ کہ دن گزر دے گئے بعد دفعہ سر دے اندر جناب چوٹا ماردہ سر دے اندر اس جناب بچی خاتمہ دے ظلم کردہ حتیٰ کہ ایسا دی نظر کمزور ہو گئی اب مختصر بڑا لمبی ہو گئی اپنی داستان لکھی کیا لگی دی نظر کمزور ہو گئی ظلم برداشت کر کے نظر کمزور ہوئی دوائی بھی ایسی نہ لے کے دیتی بیمار ہو جانا کسی نے دوائی بھی نہ لے کے دینی حتیٰ کہ کھاتو نبی نہیں ہو گئی پھر بھی ظلم تو بعد نہ آیا ایک دنوں بھی چاہ
بیچاری تنگ آ کے گھروں باہر نکل گئی اور کسی دے گھر جا کے رہنا شروع کر دیتا اور میرا خامن کہنے لگا چلو کوئی گل نہیں جان چھٹی چلی گئی اللہ رب العزت دا عذاب آیا ایڈی میرے خامن تے فالجہ ٹیک ہویا بستر تے لگ گیا اور آوازاں دیا کردا کوئی گل نہ سندا میں کہ اپنے بیٹے دی یونیورسٹی تو فارغ ہویا شادی کی تھی اللہ رب العزت نے پہلا بیٹا دیتا تے اکھاں تو نبینا اور اس کے بعد اسی بڑے علاج معالجے کروائے بڑے ڈاکٹروں کو لے کے گئے لیکن اکھاں ٹھیک نہ ہوئیاں اور کہیں اللہ رب العزت نے دوبارہ امید لگائی اللہ نے بیٹی دیتی تے بڑے چیک اپ کروائے وہ بھی اکھاں تو نبینی اور مینوں کہیں لوگ کہنے لگے سانو تے میں محسوس ہوندا ہے جنوں کسی دی بد دعا لگ گئی میں کہیں محلے دے اندر اس غریب اپنی خاتمہ نو تلاش کرنا شروع کیتا تلاش کردیاں ایک گھر دے وچوں میری بڑی جناب قسم پرسی حالت دے اندر میں کہیں دے کولوں معافیاں منگیاں اور جناب بڑی منت سماجت کی تھی بڑی مشکل اپنے گھر دے اندر لے کے آئی اور جناب جنی دیر تک زندگی اسی ہن دی خدمت بھی کرنے تے نال نال اللہ رب العزت کو معافی بھی مانگنے کہ یا اللہ اسی ظلم کر بیٹھے ستم کر بیٹھے سانو معاف فرما دے اس وقت میرے مسلمان ویرو اللہ رب العزت قاہر بھی ہے قہار بھی ہے جبار بھی ہے کسی تے ظلم نہ کری کسی تے ستم نہ کری اور ماڑیاں دران زیادتیاں نہ کریا کر ماڑیاں تے اپنا ہاتھ نہ اٹھایا کر اور اے نہ سمجھیا کر کہ مینوں کہنے پوچھنا ایک ذات ایسی عرش مولا دے وهو الحکیم الخبیر اور حکمت والی بھی ہے تو خبر رکھن والی بھی ہے ان میں اعتبار خبر قوم کی کر رہا کائنات دے اندر اس واسطے میرے مسلمان ویرو کبھی کسی تے ظلم نہ کرنا کبھی کسی نال زیادتی نہ کرنا اور دنیا دے چند ٹکیاں دی وجہ تو اے جناب اللہ رب العزت معاف فرمائے اپنے مول کھونے والا واقعہ پتہ چلے اے صرف دنیا دے چند ٹکیاں دی وجہ تو پیسیاں دی وجہ تو بچے نو ماریا گیا اللہ رب العزت معاف فرمائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے صحیح بخاری دے اندر آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا یوم واخرجت الارض اثقالها زمین اپنے خزانے سارے باہر کر دے گی نبی پاک نے فرمایا قاتل گزرے گا سونے دے پہاڑ لگے لیکن کوئی سونے کی طرف دیکھن والا نہیں اور اس وقت افسوس کرے گا ایسے مال دی وجہ تو میں اپنے بھائی نو قتل کیتا جس مال دی طرف آج کوئی دیکھن والا نہیں او دینان والا ہے کہ جس دن مال ہوئے گا لیکن کوئی لین والا نہیں ہوئے گا اس واسطے دنیا دے چند ٹکیاں دی خاطر ظالم نہ بڑھیا کر ستم نہ کریا کر ظلم نہ بڑھیا کر تینوں اللہ رب العزت نے انسان بڑھایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی سیرت کا مطالعہ کرو جس وقت مہاجرین مدینے دے اندر گئے کسی صحابی نے اپنا باغ دے دیتا کسی نے مال دے دیتا کسی نے آگیا میری دو بیویاں ایک نو طلاق دے دینا میرے بھائی دوسری دنار شادی کر لے اسلام دی وجہ تو ایسا خوبت والا نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے امت کو سبق دیتا ہے درس دیتا ہے تو اپنے حقیقی بھائی کا دشمن ہے حقیقی اولاد کا دشمن ہے حقیقی رشتہ داروں کا دشمن ہے اور اپنے حقیقی بھائی جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں دے حقوق بیان کی تھے عزت بیان کی تھی توقیر بیان کی تھی تو شریک کر کے انہوں نے جناب ظلم کرنا شروع کر دیتا ستم کرنا شروع کر دیتا اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ مت سمجھنا کہ اللہ غافل ہے اللہ رب العزت کی ایک تے کڑی نظر ہے اور جس وقت بیماری کو خالق کی پکڑ آ گئی لم یفلت ہو اللہ رب العزت پھر مہلت نہیں دے گا عبرت کا نشان بڑھا دے گا تیرے ملک کے اندر بڑے بڑے صاحب اختیار بڑی بڑی قوت والے بڑی بڑی طاقت والے جنہاں نے اللہ رب العزت معاف فرمائے بم مار مار کے بچیاں دے لوچڑے اڑا دیتے جنہاں نے ظلم و ستم دیا ساریاں حداں کراس کی دیا پھر وہ بھی وقت آیا کہ ظالموں اللہ رب العزت نے ایسی بیماریاں
لگا دیتی کائنات دے اندر ایسا بیماریاں دی مثال نہیں ملیا کر دی پھر اس ظالم نو جس وقت دمچی دے اندر ٹیکا لگدا اور ڈاکٹر دسے کہ اس طرح تڑپدا کہ چک چک کے جناب بیٹھ تے بجدا اور اللہ رب العزت دی قہار اور قاہر والی جبار والی صفت نو یاد کریا کردا اس واسطے میرے ویرو زیادہ وقت نہیں 10 سال گزر جان گے 15 سال گزر جان گے اور اللہ رب العزت دی جڑی مہلت ہے اینو کبھی بھی اپنی طاقت نہ سمجھی دولت دے نشے تے مبتلا ہو کے کبھی کسی غریب تے مارے تے ظلم نہ کری اینا مارے انو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالی رزق بھی کمزوراں تو مارے دی وجہ تو دیندا ہے اور دولت دی وجہ تو اگر کوئی بھائی رہ جاندا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی والد رہ جاندا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں رشتہ داراں تے نبی پاک نے خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے نہ کہ تو اپنے نہتے چھوٹے جناب بھتیجے نو قتل کر کے ظلم کی داستان قائم کرے اور جس وقت اس طرح کا ظلم ہوئے گا اور پھر تو آنکھوں ساری معیشت بہتر ہوگی اللہ نو سارے رحم نہیں آندا ترس نہیں آندا اور جس وقت قوماں دے کرتوت اس طرح دے ہون اللہ نو کیویں رحم آئے ترس آئے ہاں ٹھیک ہے اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے لیکن ان دے نال نال قاہر بھی ہے قہار بھی ہے جبار بھی ہے اور قتل والا اتنا سخت معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر ایک قتل کے اندر آپ نے فرمایا پوری قوم پورا شہر مبتلا ہوئے تو اس قتل کے بدلے کے اندر سب کو قتل کیا جائے گا یعنی اس قدر سنگین معاملہ لیکن سارے اس ماحول معاشرے کے اندر اللہ رب العزت معاف فرمائے بڑے دکھ میں مکینہ کہ کتے نو مارنا مشکل ہے کہ انسان نو مارنا جڑا بڑا آسان ہے ایسے حالات خطرناک ہو گئے اور نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت قریب آ جائے گی آپ نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا صحابہ نے پوچھا حرج کی آپ نے فرمایا قتل بڑی زیادہ بڑی تیزی دے نال ہون گے اور دن ب دن کوئی ملک اور جناب کوئی دن ایسا نہیں جس دن قتل نہ ہون اور جس دن بچیاں نہ ماریا جائے بچیاں نہ ماریا جائے بڑیاں نہ ماریا جائے چھوٹیاں نہ ماریا جائے اور اللہ رب العزت ایسے پرفتن دور دے اندر مالک و خالق سانو ظلم تو محفوظ فرمائے اللہ سانو ستم تو محفوظ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک